بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب سے کرونا وائرس نے اپنے پاؤں اپنے پنجے دنیا بھر کے ملکوں میں بڑے ہیں، بری خبریں ہی آ رہی ہیں۔ چلیں آج ہم اچھی خبروں کا تذکرہ کریں گے، اچھی خبروں کی ڈیولپمنٹ جو دنیا سے آ رہی ہیں، اچھی خبریں ان کا تذکرہ کریں گے تاکہ لوگوں میں زندگی کی لہر بحال ہو۔ سب سے پہلے ہم چائنا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چائنا سے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ انہوں نے جو اپنا آخری ہاسپٹل بنایا تھا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے، وہ بھی انہوں نے بند کر دیا۔ اور بہت اچھی خبریں وہاں سے یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو بزنسز وہاں پہ بند ہو گئے تھے کرونا وائرس کی وجہ سے، لوگوں میں انفیکشن اتنی تیزی سے وہاں پہ بڑھا، اب وہ آہستہ آہستہ کاروبار کھلنے شروع ہو گئے ہیں۔ لوگ جابس پر جانے کے لیے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اور آہستہ آہستہ دنیا کا نظام بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کرونا وائرس کی ویکسینیشن کے بارے میں بات کریں ہیں تو وہ بھی بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ آسٹریلیا، اسرائیل اور جرمن نے بھی جو کلیم کیا کہ جی ہم نے یہ ویکسینیشن بنا لی ہے۔ اب اس کے بعد ہم تذکرہ کرتے ہیں جو اچھی خبروں کا، تو یہ بھی تحقیق سے ثابت ہوا کہ جو چھوٹے بچوں پہ کرونا وائرس بہت کم ایفیکٹ کرتا ہے نا، بہت کم اثرات ہوتے ہیں اس کے ہے۔ اور دوسری جو تحقیق سے ابھی تک یہ ثابت ہوا کہ 80% لوگوں میں جو یہ وائرس آتا ہے، ان کی امیون پاورز کو دیکھتے ہوئے وہ وائرس ان کا کچھ نہیں، مطلب اس میں سے اس کی افیکٹنس ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھر ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے تھے۔ اور جو باقی 20% رہ گئے، ان میں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں یا جو لوگ ایجڈ ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ افیکٹ کرتا ہے۔ اور اس کا بہترین جو حل ہے ابھی تک، کیونکہ جب تک ویکسینیشن ابھی تک تو مارکیٹ میں آنے بھی وقت لگے گا، تو احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے، گھروں میں رہ کے اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں ہیں، تاکہ اگر آپ کے اندر یہ کرونا وائرس کی منتقلی ہو گئی ہے تو یہ جو ہے وہ اس کی افیکٹنس ختم ہو جائے۔ آپ اپنے آپ کو جیسے ہی آئسولیٹ کریں گے تو یہ اس کی افیکٹنس ختم ہو جائے گی اور آپ کو ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کے اندر کرونا وائرس منتقل ہوا تھا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں، بہت اچھی رپورٹس آ رہی ہیں، انڈیا سے بھی اچھی رپورٹس آئی ہیں کہ وہاں پہ 10 کے 10 پیشنٹ جو ہیں وہ کچھ 2-3 ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے دلی کے اندر 2-3 جو میڈیسنز ہیں ان کو ملا کے پیشنٹ کو مطلب دیا اور پیشنٹ ٹوٹلی ریکور کر کے 10 کے 10 جو ہے اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ یہ بہت زبردست ڈیولپمنٹ ہے ابھی تک کی۔ اور ابھی یہ جو جن ملکوں میں یہ کرونا وائرس ابھی سٹارٹ ہوا ہے تو کچھ 15-20 دن یہ جائے گا اپنے ایکسٹریم پہ۔ جیسے ہی وہ احتیاطی تدابیر ابھی سے لینا شروع کر دیں گے تو 15-20 دن بعد اس کی افیکٹنس ختم ہو جائے گی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں پہ بھی اسپین میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس ماہ کے اینڈ تک یہ اپنی پیک پہ جائے گا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے یہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب ہم فگرز کی طرف جاتے ہیں۔ جو اٹلی میں ابھی 60,000 جو افراد ہیں وہ اس انفیکشن کا شکار ہو چکے ہیں اور 5,476 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جن میں سے 7,024 لوگ جو ریکور کر کے گھر جا چکے ہیں۔ اب ہم بات کریں اسپین کی تو اس میں 28,700 افراد جو ہیں وہ ٹوٹلی افیکٹ کر چکے ہیں اور 2,125 جو ہیں وہ لوگ ان کی وہ ریکور کر چکے ہیں اور 1,722 لوگ جو ہیں نا ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو یہ جو ہے کہ مایوسی کی جو خبریں تھیں ابھی تک، ان کے ساتھ ساتھ ابھی بڑی اچھی خبریں بھی مل رہی ہیں۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ ہاتھ دھونے کا حکم دیا ہے۔ ان کی جو زندگی ہے ان کی حیات طیبہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، آج یہ دین اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سچا ثابت کر رہا ہے
کہ 5 وقت جب آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، منہ سے کرلی کرتے ہیں، تو یہ جراثیم ویسے ہی ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی ہے جس کا علاج نہ دیا ہو، تو اس کا علاج بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر قوت مدافعت رکھی ہے، جو اس بیماری سے مطلب جو لوگ صحت یاب ہیں وہ لڑ جائیں گے، اور جو لوگ بیمار ہیں یا جو بوڑھے ہیں ان کو تھوڑا مسئلہ ہوگا، آپ نے بس ان کی کیئر کرنی ہے اور اپنے گھروں سے کم نکلنا ہے، اور بازاروں میں کم جانا ہے، اور جب بھی اگر آپ ضروری کام کے لیے جاتے ہیں تو گھر آ کے اپنے ہاتھ لازمی دھونے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اس کی افیکٹنیس ہے بہت زیادہ کم ہو جائے گی، جو اس کی جو ملٹیپل یہ افیکٹ کرتا ہے وہ یہ اس کی افیکٹنیس بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ چلیں، ابھی تک جو ہمارے پاس معلومات تھی وہ اتنی تھی جو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اگلی تک معلومات کے لیے آپ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اور ان کو یہ تلقین کیجیے کہ کم سے کم گھر سے نکلیں ہیں، تاکہ اس بیماری سے زیادہ طاقت کے ساتھ لڑا جا سکے اور ہمارا ملک زیادہ سے زیادہ اس بیماری سے بچ سکے، لوگ دوبارہ سے جو انسان اپنی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر سکے ہیں، کیونکہ ہم ایک غریب ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اب یہاں پہ گورنمنٹ کیا کرے گی ہے، ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنے آپ کو گھروں میں آئسولیٹ کریں ہیں اور باہر کم جائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر۔ تو چلیں دوستو، آج کے لیے ابھی اتنی معلومات تھی، جیسے ہی نئی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے تو ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔